ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ہفتے کے روز منکی پاکس کو عالمی صحت عامہ کے لیے ایمرجنسی قرار دیا ہے، پبلک ہیلتھ ایمرجنسی آف انٹرنیشنل کنسرن۔ WHO نے تمام ممالک سے اس معاملے پر سنجیدہ ہونے کی اپیل کی ہے، اور ایسے میں ہمارے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا منکی پاکس کووڈ-19 کی طرح کوئی نئی وبا ہے؟ کیا ہم منکی پاکس کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا اس کے لیے کوئی ویکسین ہے، اور اگر ہے تو کتنی اثردار؟ اس بیماری میں یکایک سے اضافہ کیوں ہوا ہے؟ اور سب سے اہم یہ کہ کیا منکی پاکس جنسی طور پر منتقل ہوتا ہے؟ ناظرین، اب تک دنیا کے 75 ممالک میں منکی پاکس کے 16,000 سے زائد کیسز رجسٹر ہو چکے ہیں اور 5 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس نے کہا کہ یہ بیماری پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس کے ذریعے کے بارے میں ہمارے پاس بہت کم معلومات ہیں۔ سرکاری ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق ہندوستان میں اب تک پائے جانے والے 4 میں سے 3 کیسز میں منکی پاکس وائرس جنسی تعلقات سے مریضوں تک پہنچا ہے۔ ان 4 میں سے 3 معاملے کیرالہ میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ دہلی میں داخل منکی پاکس کے 34 سالہ مریض کے تمام قریبی رابطوں کو الگ تھلگ کر دیا گیا ہے، اور ذرائع کے مطابق یہ شخص منالی میں کسی غیر ملکی سیاح کے رابطے میں آیا تھا یا کسی ایسے گروپ سے آیا تھا۔ سالہ ڈیجیٹل کے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جون کے پہلے ہفتے میں ریاستوں کو منکی پاکس وائرس کے انفیکشن سے متعلق تفصیلی رہنما خطوط بھیجے گئے تھے۔ منکی پاکس سے متاثرہ مریض 14 سے 21 دنوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے تنہائی میں رہنا ضروری ہے۔ ملک میں منکی پاکس کا پہلا کیس 14 جولائی کو جنوبی کیرلا کے کولم ضلع میں سامنے آیا تھا۔ WHO کے مطابق اس سال مئی کے شروع میں 72 ممالک سے 20 جولائی تک تقریباً 15,000 کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ منکی پاکس کووڈ کی طرح کوئی نئی بیماری نہیں ہے جو 2019 میں سامنے آئی تھی۔ انسانوں میں منکی پاکس کا پہلا انفیکشن 1970 میں ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں ایک 9 ماہ کے لڑکے میں پایا گیا تھا۔ 2003 میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں 70 سے زیادہ کیسز دیکھنے میں آئے تھے۔ یہ ایک سیلف لیمیٹنگ وائرل انفیکشن ہے جس کے علامات 2 سے 4 ہفتوں تک رہتے ہیں۔ اموات کا تناسب 0 سے 11% کے درمیان ہے۔ سب سے عام علامات میں بخار، سر درد، پٹھوں میں درد، کمر میں درد، کم توانائی اور سوجن میں لمف نوڈز کے ساتھ دھبے شامل ہیں جو 2 سے 3 ہفتوں تک رہتے ہیں۔ بچوں اور کمزور مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کے لیے پیچیدگی اور اموات کا باعث بن سکتے ہیں۔ پیچیدگیوں میں نمونیا، جلد کے انفیکشن، انسیفیلائٹس اور کارنیا انفیکشن شامل ہیں جو اندھے پن کا باعث بنتے ہیں۔ ویکسین کے طور پر چیچک کے لیے تیار کردہ ایک اینٹی وائرل ایجنٹ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں جہاں 2800 سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں، چیچک کے 2 ویکسین استعمال کیے جا رہے ہیں۔ چیچک کے خلاف بڑے پیمانے پر ویکسینیشن کی مہم 1980 میں بند ہو گئی تھی۔ جن کی عمر 40+ ہے انہیں پیدائش کے وقت چیچک کی ویکسین ضرور لگائی گئی ہوگی اور ان میں انفیکشن ہونے کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ اس سے کم عمر کے لوگوں میں پائے جانے والے زیادہ تر کیس اس مفروضے کی تائید کرتے ہیں۔ ہندوستان میں رپورٹ ہونے والے 4 کیس 30+ کے ہیں۔ کووڈ-19 کے برعکس منکی پاکس کو سانس کی بوندوں کے ذریعے منتقل کرنے کے لیے طویل عرصے تک آمنے سامنے رابطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ WHO کا کہنا ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ انفیکشن جنسی طور پر منتقل ہوتا ہے، لیکن جلد کے رابطے میں اضافے کی وجہ سے جنسی تعلقات کے دوران انفیکشن زیادہ منتقل ہو سکتا ہے، اور اس کی تحقیقات جاری ہیں۔ موجودہ وبا کے تقریباً تمام کیسز ہم جنس پرستوں یا بائیسیکشل مردوں میں رپورٹ کیے گئے ہیں۔ نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں شائع ہونے والے لندن کے 528 افراد کا ایک حالیہ تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ متاثرہ افراد میں سے 98% ہم جنس پرست یا بائیسیکشل مرد تھے، اور 95% کیسز میں جنسی سرگرمیوں کے ذریعے منتقلی کا اندیشہ ہے۔